الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمے پہ ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمے پر ہے۔ حدیث میں ہے قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے اور یہی دین کی بنیاد ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا رہے، حق تعالی شانوں سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے اور اپنے گناہوں کو گناہوں سے بچاتا رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی ایک شخص کے نام کہ ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا مگر قیامت میں وہ کافروں کی فہرست میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کا ہے اور دل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی بھی وقت واپس کر دوں گا اور صاحب حق سے معافی کروا لوں گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آتی اور موت اس سے قبل آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ دل کے لیے بھی نور ہے اور چہرے کے لیے بھی نور ہے، اور یہ تو مشاہدہ بھی ہے کہ جن اکابر کا اس کلمے کی کثرت معمول ہے ان کا چہرہ دنیا میں ہی نورانی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ جب شروع میں بولنا سیکھنے لگے تو لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کے وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ اگر صادر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو توبہ وغیرہ سے معاف ہو جائے گا، اور اس وجہ سے کہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ صبح و شام روزانہ ایک تسبیح، صبح ایک تسبیح، شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرور پڑھ لیا کیجئے، تاکہ اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ کلمہ طیبہ پہ کرے اور ہمیں بھی کلمہ طیبہ سے محبت کرنے والے بنائیں۔ جزاک